نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آج سے چند دن پہلے فقیر نے ایک کلپ ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا تھا اور اس میں اپنی طرف سے پیغام دیا تھا۔ سندر میں رہنے والے ایک، جسے میرا خیال ہے فضل احمد نہ ہی کہا جائے تو اچھا ہے، اگرچہ فضل احمد کے نام سے اس کی پہچان ہے تھوڑی بہت، لیکن مجبوری ہے کہ لوگوں کو بتلانے کے لیے اس جانور کا نام لینا پڑتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ جو ایک مرتبہ اور مقام ہے پوری کائنات میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مناظر عطا فرمائے، بڑے بڑے محدث عطا فرمائے، بڑے بڑے فقیہ عطا فرمائے، اور انہوں نے دین حق کی اپنی دل و جان سے خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ عرصہ کئی سالوں سے جس بدبخت کا میں نے نام لیا ہے، اس بندے نے اہل سنت کے جو علماء ہیں، جو اپنے ہاں ایک مکمل یونیورسٹی کا میرے نزدیک مقام رکھتے ہیں علمی لحاظ سے، وہ اس خناس کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ایسے لوگ کہ جن کو دنیا علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی سے جانتی ہے، علامہ عبدالستار صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبدالقیوم صاحب ہزاروی، اور علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر اکابر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا اہل سنت کے اندر بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام اور ایک تعارف ہے، اور اس خناس نے اپنی گاہے باہے تقریروں میں جو ان کا نام بگاڑ کر قوم کے آگے پیش کیا، اور جو اپنی خباثت کا اس خبیث نے مظاہرہ کیا، وہ بھی بہت قابل تردید ہے۔ کافی دنوں سے ایک معاملہ دوبارہ سے اس نے اٹھا رکھا ہے، وہ ہے یزید پلید کا معاملہ، جو کہ اس خناس اور حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب چشتی زیدہ مجدہ الکریم کے درمیان چل رہا ہے۔ انتہائی حیرانی کی بات ہے کہ اس خناس نے آخر عمر میں جو یزید کا دفاع کرنا شروع کیا،
اور جو اس نے بنیاد اور آڑ بنا رکھی ہے یزید کو بچانے کے لیے، وہ یہ کہ جن صحابہ نے یزید کی بیعت کی ان کے بارے میں کیا کہو گے اگر اس کو پہلے سے غلط کہو تو، یا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس پر ہم نے فتاوی بریلی شریف سے حوالہ بھی دیا تھا کہ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے بیعت کی انہوں نے رخصت پر عمل کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مجتہد تھے لہذا مجتہد سے خطائے اجتہادی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا جواب ہمارے اکابر نے یہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے معاملات سے کلیتاً آگاہ نہ تھے۔ اس خناس کو وہ حوالہ ہم نے نوٹ بھی کروایا اپنے کلپ میں اور اس طرف اس کی توجہ بھی کرائی، مگر چونکہ پیدائشی بدبخت ہے اس نے اس حوالے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ ہی اپنی آخرت کو بچانے کا کوئی اس نے بندوبست کیا، اور نہ ہی جو لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کا کوئی بندوبست کیا۔ یہاں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف یزید کو بچانے کے چکر میں ہے۔ ہم کہتے ہیں جب جواب آ چکا ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے بیعت کی انہوں نے رخصت پر عمل کیا، اور حضرت امیر معاویہ اس کے حالات سے آگاہ نہ تھے کلیتاً، اور بیٹا جو ہے وہ باپ سے اپنے کرتوتوں کو چھپاتا بھی ہے، جیسا کہ ہم اپنے اس دور میں دیکھتے بھی ہیں، تو اس میں کون سی محال چیز ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اور پھر اتنا اس معاملے کو اچھالنا محض یہ آڑ بنا کر، اور یہ کہنا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا ان پر لعنت ہو، تو اس سے خدا نہ خواستہ حضرت امیر معاویہ پر یہ بات جاتی ہے یا بعض صحابہ پر۔ وہ خناس انسان، بے شرم انسان، کائنات میں کوئی گرہ سے گرہ انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ بعض صحابہ نے بامر مجبوری اس کے ہاتھ پر بیعت کی، یا حضرت امیر معاویہ نے نہ جانتے ہوئے اس کو اپنی مسند پر بٹھا دیا، یہ گمان کیا کہ ٹھیک ہے، یا ان کے سامنے یہ ٹھیک تھا۔ اتنے باریک بینی والے کہاں لوگ ہیں جو ان چیزوں میں جا کر سوچ سکتے ہیں یا سوچتے ہوں گے؟ یہ تو کر رہا نا اس لیے کہ مجھے کم از کم مجدد مانو، میں تجدیدی کام کر رہا ہوں جناب۔ یہ کوئی تجدیدی کام نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اور یزید کا یہاں سے شہادت امام حسین سے پہلے بھی غلط ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جب اکابر یہ کہہ رہے ہیں کہ جن صحابہ نے بیعت کی انہوں نے رخصت پر عمل کیا، تو بھائی رخصت پر عمل تو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ جانتا ہو کہ جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کر رہے ہیں بڑا پرلے درجے کا خناس ہے، جیسا کہ آج کل تو ہمارے اندر ایک خناس قسم کا ناسور بنا بیٹھا ہے، جیسے کہ بعض لوگ تیرے بھی عزت اسی لیے کرتے ہیں کہ تو بڑا پرلے درجے کا لعین ہے، پرلے درجے کا خناس ہے تو، اور جھوٹوں کا سردار ہے تو، نہ تجھے کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ اکابر کا نام لینا ایسے یعنی بھدے طریقے سے کہ جو کوئی جاہل سے جاہل آدمی ہے وہ بھی ایسی حرکت کرے تو 100 بار سوچے کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مگر کمال بے شرمی سے تو اس معاملے کو چلا رہا ہے، اپنی قبر کو بھی خراب کر رہا ہے، اور جو تجھے سن رہے ہیں ان کا بھی بیڑا تو غرق کر رہا ہے۔
خدا تجھے عقل دے، کچھ شرم کر، کچھ حیا کر۔ اس معاملے کو یہاں تک لے کر جانا، کون سی دین کی خدمت تم کر رہے ہو؟ اور پھر جو حرکتیں اس نے جاری کی ہوئی ہیں، علامہ عبد الحمید صاحب چشتی نے جو فرمایا تھا کہ ہماری جو تحریرات ہیں وہ علماء کے آگے رکھو، جو وہ فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا۔ اور شطرنجی صاحب نے کہا کہ جناب مناظرہ کر لیتے۔ جب انہوں نے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا اور سعودی عرب والی اس کی پیشکش بھی قبول کی، اور سندر جہاں یہ بندر رہتا ہے وہ پیشکش بھی انہوں نے قبول کی، اور انہوں نے کہا میں 15 علماء لے کر آؤں گا، تو اس وقت اس نے پھر پینترے بدلنے شروع کر دیے اور جان چھڑانے کا طریقہ یہ نکالا جو کہ آپ تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے۔ آج سے پہلے کوئی ایسا الو مناظر نہیں آیا ہوئے گا جس سطح کا یہ الو ہے، مناظر تو ہے نہیں، الو ہے الو۔ اور لنگور، میں تو اسے یہ پوچھتا ہوں لنگور خان کہ جب وہ آ گئے پاکستان میں تو کون سا تجھے 9واں ماہ لگا ہوا تھا کہ اگر تو ان کے آنے سے پہلے وہاں نہ پہنچتا تو راستے میں ہی وہ جو اندر ٹھہرا ہوا تھا اس نے نکل جانا تھا؟ کچھ حوصلہ ہی کر لیتے، کچھ شرم ہی کر لیتے، کچھ حیا ہی کر لیتے۔ معاملہ سلجھانا تھا تو کیا صبر نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں؟ جب تو یہ سمجھتا کہ اس معاملے میں تو ٹھیک ہے اور تیرے پاس حوالہ جات ہیں، تو پھر تجھے جلدی کس بات کی تھی؟ اور ایسا انداز، مطلب ہے جو ایک جاہل بھی کرتے ہوئے شرمائے، لیکن کمال بے شرمی سے تم کیے جا رہے ہو۔ اور وہاں جا پہنچے ہو، میں جناب ہوٹل میں بیٹھا ہوں، یہاں تشریف لے آئیے، اور جب پوچھا گیا کہ مداری صاحب کس ہوٹل میں ہو، کہاں پر کرتب دکھا رہے ہو، تو آگے سے جواب ہی کوئی نہیں آیا، اور یہ کہنے لگا کہ جناب مجھے خود ہی ڈھونڈ لو، یعنی خود ہی ڈھونڈو یہ نحوست کہاں پر چھپی پڑی ہے۔ تجھے بتا تو ان کو مناظر سمجھتا ہے یا کھوجی سمجھتا ہے کہ وہ آتے تجھے پہلے ڈھونڈے جناب کہ یہ لنگور کس پلنگ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اور پھر اگر وہاں چلے ہی گیا تھا تو 2-3 دن وہاں بیٹھا رہتا نا، جیسا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے قادیانی سے مناظرہ طے کیا تھا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب 3 دن موچی دروازہ میں آپ بیٹھے رہے تھے۔ ہم نے کہا مرزا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ نکل۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھوڑ سے باہر نکل، تو بھی جا کے کھوڑ میں ہی چھپا ہے۔ یہاں تو نے یہ کہا تھا میں ایئرپورٹ پر آ رہا ہوں، اور وہاں جا کر ہوٹل میں چھپ گیا۔ یہ ہوٹل کو تو نے ایئرپورٹ کا نام دے رکھا ہے، یہ نئی اصطلاح ہے کہ علامہ صاحب یہاں کہتے ہیں میں وہاں ایئرپورٹ پر آ رہا ہوں، میں اس کو گھر جانے نہیں دوں گا۔ تو راستے میں ان کی گاڑی کے نیچے لیٹ جاتے کہ میں نے مناظرہ کیے بغیر تجھے نہیں جانے دینا، یا عقل مندوں کی طرح کم از کم ایک پھولوں کا ہار لے کر ایئرپورٹ پر چلے جاتے کہ یار تم سرکار کے در دولت سے آئے ہو، میں آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں اس لحاظ سے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس معاملے میں غلطی پر ہو، میرے پاس حوالہ جاتے ہیں وہ دیکھو۔ یہ طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا اور تیری عزت بھی بنتی، لیکن آج جناب کو شوق چڑھا ہوا ہے 12 نمبر کا جوتا کھانے کا۔ اپنے حال پہ ترس کر خدا کا نام لے، تجھے ذلیل کرتے ہوئے ہمیں تو شرم آتی ہے، لیکن تو ہے اتنا بے شرم، تیرے دماغ میں جو کیڑے ٹپک رہے ہیں جب تک ان پر جوتے نہ پڑے ان کو آرام ہی نہیں آتا۔ ایسا نمرودی کیڑا تیرے دماغ میں، اس کو آرام آ ہی نہیں رہا، اور عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے،
اور جب وہاں علماء نے یہ کہا کہ جی ہم ایک ہفتے تک یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا نمائندہ بھیجیں یا ہم نمائندہ اپنا بھیجتے ہیں، تو وہاں جناب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، نہ میں کوئی فارغ نہیں بیٹھا۔ او باندر دیا پترا، تو تے کہنا میں فارغ ہاں مناظرے تو بغیر جان ہی نہیں دینا، ہون کہنا ہے پہ میں فارغ کوئی نہیں۔ لنگور سائی تیری حقیقت سامنے آ گئی ہے، پلے شے کوئی نہیں۔ تو وہاں اس لیے گیا ہے کہ علامہ عبدالحمید صاحب چشتی عمرہ کر کے واپس آئیں گے، وہ سیدھے گھر جائیں گے۔ تیری طرح کے بے تکے آدمی تھوڑے ہیں کہ کماند جو نکلے تھے گھر تے گھر چو نکلے تھے کماند چ، تینوں تے آتا پئیاں نے، چونکہ علاقہ ہی ہے ماشاءاللہ کچھ پک، زیادہ تیری گلاں چ بھی کچ ہی کچ ہوندا، پک تے ہوندا کوئی نہیں۔ اور زمانے دی کھچ اس طرح مناظرے نہیں ہوتے۔ اب تو گیا وہاں نا گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے کہ وہ سیدھے گھر جائیں گے، اور پھر میں پیچھے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو بدھو بناؤں گا، اور میں کہوں گا لو جی پولیس والوں کے جھرمٹ میں جناب علامہ عبدالحمید صاحب چشتی گھر پہنچ گئے اور میں فاتح بن کے واپس آ گیا ہوں۔ ایسے فاتح نہیں ہوتے، یہ تو نے جان چھڑانے کا ایک حربہ سوچا ہے۔ اور جو ہوٹل میں تو نے ایک دو کلپ بیٹھ کر وہاں اپلوڈ کیے، وہاں تیری شکل دیکھنے کے لائق ہے۔ جو تجھے پیچس وہاں پہ لگے ہوئے نا وہ ہمیں نظر آ رہے تھے، اور جو ہی وہ گھر گئے تو تجھے سکون آیا کہ لے شکر ہے لتر خان تو بغیر ہی جان چھٹ گئی، لیکن لتر تینوں پینے بڑے نے انشاءاللہ تعالی۔ کیوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابھی زندہ ہیں، تیری خبر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ایک بات میری کان کھول کے سن لو، جو تم نے اپنی ایک تقریر میں قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر جو تو نے یہ کہا ہے کہ جو لاہور میں مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ تو نہیں، جو چند منٹ گفتگو ہی ہوئی تھی، وہ اسے کون مناظرے کا نام دیتا ہے؟ جب صالح حسین نے یہ طے کیا تھا کہ تحریری مناظرہ ہوگا، اور دنیا کو اتنا بدھو تم سمجھتے ہو؟ وہ مناظرہ کروانے والا یہ فقیر تو تھا، ابھی زندہ ہوں میں، کوئی دنیا سے چلا نہیں گیا، اور میری موجودگی میں تو جھوٹ پر جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، علامہ طیب ارشد صاحب مدث اللہ العالی ابھی حیات ہیں، میں کہتا ہوں اگر ان سے بھی یہ پوچھا جائے کہ علامہ صاحب دل سے کہیے وہاں پر صحیح انداز میں بات کس نے کی تھی اور لنگوروں والی حرکتیں کس نے کی تھیں، تو وہ بھی بتائیں گے کہ لنگوروں والی حرکتیں مولوی فضلے نے کی تھی اور مناظرانہ گفتگو علامہ شوکت سیالوی صاحب نے کی تھی۔ اور صالح حسین تجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ طے ہو چکا ہے کہ تحریری مناظرہ ہوگا تو پھر ادھر ادھر کی ہانکنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو وہاں جناب کہنے لگے میں جناب کلک میں آ گیا ہوں کہ پہلے انہوں نے علامہ سعید احمد اسد صاحب کو مناظر منتخب کیا تھا، اور اب شوکت سیالوی صاحب کو۔ پہلے ویڈیو کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور اب تحریر پر آپ آمادہ ہو گئے۔ بھائی بڑا ہی بے شرم آدمی ہے تو۔ پہلے تو خود ہی تو کہتا تھا کہ میں ویڈیو نہیں بنن دینی، ویڈیو کے بغیر مناظرہ ہوگا، اور جب ہم نے یہ شرط بھی تیری مان لی تو صالح حسین کے کیے ہوئے فیصلے سے بھی انحراف کر گیا۔ فیصلہ تو انہی کا یہ تھا کہ بھئی تحریری مناظرہ ہوگا، اور میں عوام کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ دونوں ثالث اسی لنگور کے چنے ہوئے تھے، علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ طیب ارشد صاحب، اور مناظر کا انتخاب ہم نے کیا تھا۔ پہلے علامہ سعید احمد اسد صاحب سے ہم ملے، وہ تیار تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ ویڈیو کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں ان کی بصیرت کو بھی سلام کرتا ہوں،
کہ انہوں نے اس گل باتیوں کو بھانپ لیا تھا. ظاہر ہے وہ مناظر ہیں, انہوں نے مناظرے جیتے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں مد مقابل کو. اور یہ آج تک اسی مناظرے کو جناب بنیاد بناتا پھر رہا ہے. اور جی میرے حق کی فیصلہ ہو گیا سی. اے جہالت کے معجون مرکب, ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ علامہ سیالوی صاحب کے آگے اور ان ثالثین کے آگے میں نے کفریہ عبارات نکالی تو ان کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی, چپ رہے. یہ الٹا مجھے کہتے رہے تو ایسے نہ کر, تو ایسے نہ کر. اور ساتھ ہی یہ بونگی مار دیتا ہے کہ علامہ سیالوی صاحب نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میں کسی کی بلا وجہ تائید یا طرفداری نہیں کر رہا, اپنے رب کو جان دینی ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں سچ بول رہا ہوں, کوئی تو فاتح نہیں ہے. اور اب بھی تو نے یہ لنگوروں والی حرکت کر کے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی ہے. مرد کا بچہ ہے تو بیٹھ کسی جگہ پر اس مسئلے کو حل کر. امت کے اندر یہ فطور نہ ڈال. کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا پہلے کہ جو صحابہ بیعت کرنے والے خدا نہ خواستہ ان پر کوئی زبان درازی نہیں ہو رہی تھی. وہی انہی پر لام تان ہو رہی تھی جنہوں نے امام حسین کو میدان کربلا میں جا کر شہید کیا تھا. وہ جو تیرے رشتہ دار وہاں پہ گئے تھے نا, ان کی مذمت ہوتی ہے. اور جن کا سپہ سالار تو تھا, تو سے مراد تیری طبیعت کا گندا, کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ واقعتاً وہاں تو تھا. تیرے جیسی لعنتیں ساڑھے گاٹے ہون پینی سی اس دور پہ گئی. سنیت دا لبادہ اوڑھ کے خارجیت پھیلائی جا رہی. شرم کر, شرم کر. ہمارے علماء پر کیچڑ اچھالنا بند کر. اور بے شرم, یہ طریقہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا جو تو نے اپنا رکھا ہے. بتا آج تک کوئی مسئلہ حل ہوا تو اسے سوائے فتنہ فساد کے؟ اور جو تیرے فیض یافتگان ہیں وہ بھی تیری والی بولی بولتے ہیں, علماء کی توہین تدلیلیں کرتے ہیں, اور آئے روز وہ بھی کفر کا ارتکاب کرتے پھر رہے ہیں. ان پر بھی رحم کر, اپنی جان کو بھی بچا. اب طے کر اور اس موضوع پر گفتگو کر, مگر مناظرانہ انداز میں, مجادلانہ انداز میں نہیں. تیرا طریقہ ہے مجادلوں والا, مناظروں والا نہیں. مناظرہ میں تو احقاق حق اور ابطال باطل مقصود ہوتا ہے, نہ کہ بلا وجہ مد مقابل پر چڑھ دوڑنا. اس کو تو مجادلہ کہتے ہیں. اور اگر نہیں تو پھر ایک تجویز میں دیتا ہوں تجھے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ کہہ کہ جب امام حسین کربلا کی طرف آ رہے تھے تو وہ خطائے اجتہادی پر تھے, اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ جب وہاں تشریف لے جا رہے تھے آپ حق پر تھے. اور آگ جلاتے ہیں, ایک طرف سے تو آ, ایک طرف سے میں آتا ہوں. اور وہ بھی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے سامنے, امام حسین کے جو رشتے میں بھتیجے لگتے, جو حسنی سید ہیں, ان کے سامنے کرا لیتے ہیں فیصلہ. جو علماء کو تڑیاں دیتا نا, باپ کے ہو تو سامنے آؤ. اور میں اسی زبان میں تجھے کہتا ہوں کہ واقعی باپ کے ہو تو میرے اس چیلنج کو قبول کر لو. یہ میرا تجھے پیغام بھی ہے, نصیحت بھی ہے. ہماری بولی ایسی نہیں ہے, لیکن عرصہ 23 سال سے تو جو بھونک رہا ہے نا, تو میں نے یہ سوچا کہ تیرا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں. میں وہی ہوں جس کو 6 مہینے تو نے چکر دیے, آؤ جی تے جاؤ جی, اور آج تک تو ہماری 10 صفحات کی تحریر کا جواب نہیں دے سکا, اور لوگوں کی جہالت سے کھیلتا پھر رہا ہے. شرم کر.
اور تھوڑا حیا سے کام لے. علماء لے کر آنا یہ بھی میری ذمہ داری ہوگی. اعلان کر دو کسی نیوٹرل جگہ پر بیٹھیں گے. یہ نہیں جدوں ہی بلانا میرے گھر ہی آ جاؤ, تشریف لے آؤ جناب. امام الغیرت شیر اہل سنت القابات دیکھ تے لومبڑ تو اپنی مسیت جو نکلدا نہیں سی ادو بھی میں کہ جناب کو نیوٹرل جگہ نہ مینو اتنے میرے مسیت جے آ کے دفن کرو, اتنے ہی میرا جنازہ پڑھو, اتنے ہی میرے کول کرو. اور پکے بندے کی مجھے رپورٹ اس دن پہنچی تھی جب ہم نے تمہارے پاس آنا تھا کہ 12-13 مرتبہ لیٹرین گیا ہے. یہ پیچس اس دن روک نہیں سن رہے اور آپ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے. مرزا قادیانی کی طرح دجالیاں اس کو آتی ہیں اور کہتا پھر رہا ہے پورا لاہور آیا سی چل کے میرے کول جتیاں پھیرن لئی. وہ جتیاں کافی نہیں سن بچیاں جڑے شوکت سیالوی صاحب نے ہوتے تیری مرمت کیتی سی. درمیان بڑی تھوڑی جی عربی بولن لگ پہ, بڑا عربی کا ماہر ہوں میں. یہ تیری حرکتیں دس دیا نے کہ جاہلوں اکٹھا کر کے انہوں نے دسنا چاہنا ہے کہ جناب مجھ سے بڑا تو عربی دان ہے کوئی نہیں, مجھ سے بڑا مناظر کوئی نہیں, مجھ سے بڑا محقق کوئی نہیں. جو محقق ہوتے ہیں, جو کسی فن میں ماہر ہوتے ہیں, وہ اس طرح دعوے نہیں کرتے. تیری کوئی ایسی تقریر نہیں جس میں تو نے دعویٰ نہ کیا ہو. اور یہ طریقہ مرزا دجال کا ہے, میں بتاؤں تمہیں. کوئی اس کی تحریر اٹھاؤ وہ ایسے ہی کرتا ہے, دعوے پہ دعویٰ, دعوے پہ دعویٰ. اور ساری زندگی جتیاں وہ بھی کھاندا رہا, تو بھی کھا رہے ہیں, اور ہن تک انہوں جتیاں پہ رہی ہیں. تیرا حال بھی یہی ہونا ہے. جا ساڈیاں دعاواں تیرے نال نے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.